ہدایہ ثانی اردو کا سبق نمبر 63۔ عدت کے مسائل چل رہے تھے۔ معتدی کے متعلق باقی مسئلہ ہے فَإِنْ كَانَتْ مُعْتَدَّةً عَنْ وَفَاةٍ فَصَدَّقَهَا الْوَرَثَةُ فِي الْوِلَادَةِ وَلَمْ يَشْهَدْ عَلَى الْوِلَادَةِ أَحَدٌ فَهُوَ ابْنُهُ فِي قَوْلِهِمْ جَمِيعًا۔ یسی مصنف سے یہ ذکر کر رہے اگر یہ خاتون کیا ہو معتد عن وفات ہو، کیا مانا خاوند وفات ہو چکا، 2 سال کی پورے ہونے سے پہلے اس کا بچہ ہوا، ورثہ کا معاملہ تھا فصدقها الورثۃ فی الولادۃ، تمام ورثہ نے یا کچھ نے اس کی تصدیق کر دی، اور کسی نے ولادت پر گواہی نہیں کی تھی، وَلَمْ يَشْهَدْ أَحَدٌ عَلَى الْوِلَادَةِ، ولادت پر کسی نے گواہی نہیں دی تھی، فَهُوَ ابْنُهُ فِي قَوْلِهِمْ جَمِيعًا، علماء کی نزدیک یہ لڑکا اس میت کا بیٹا سمجھا جائے گا، وارث بھی ہوگا۔ وَهَذَا بِحَقِّ الْإِرْثِ ظَاهِرٌ، ورثت کے متعلق تو یہ بات ظاہر ہے کہ وارث کے لیے أَنُّ خَالِصُ حَقِّهِمْ، کہ اگر یہ لوگ گواہی نہ دیتے اور تصدیق نہ کرتے یا تصدیق نہ کرتے تو یہ بیٹا نہ بن کے وارث نہ بنتا۔ جب وہ تصدیق کر رہے مانا اپنے حصے وغیرہ میں اس کو بھی شریک کر رہے، ان کا خالصہ کے فَيُقْبَلُ فِيهِ تَصْدِيقُهُمْ، تو اس میں ان کی تصدیق قبول ہو جائے گی۔ اما بحق النسب، اب آگے نسب کی بات ہے، حال اثبت بحق غیرہم، کہ نسب علی الغیر کرنا کسی پر ثابت ہوتا ہے یا نہیں، جب یہ تصدیق کر رہے نا کہ ٹھیک ہے اس کا بیٹا ہے، ان کی طرف سے تو بات ختم ہو گئی کہ وارث بن گیا، یہ ان کے ساتھ شریک ہو گیا۔ یہ جو کہہ رہے کہ اس کا بیٹا ہے، کہ اس میت پر بھی نسب ثابت ہو گیا نہیں۔ قول علماء حضرات کہتے ہیں اذا كانوا من اہل الشہادہ، اگر یہ تصدیق کرنے والے شہادت کے اہل ہو عادل ہو، یثبت، یہ نسب بھی ثابت ہو جائے گا، لقیام الحجہ، دلیل قائم ہے، ولہذا اسی وجہ سے قیلہ، علماء حضرات کہتے ہیں کہ تشترط لفظۃ الشہادہ، شہادت کا لفظ شرط کیا جاتا ہے کہ اہل الشہادہ ہے۔ وقال بعض علماء کہتے ہیں کہ لا تشترط، لفظ شہادت کہنا ضروری نہیں ہے، لأن ثبوت فی حق غیرہم تبع لثبوت فی حقہم باقرارہم، کہ جب انہوں نے اقرار کیا نا تو یہ ثبوت ہو گیا، اس ثبوت کے بعد ایک دوسرا ثبوت نسب کا، وہ اس کا کیا ہو گیا، تابع ہو گیا۔ وما ثبت طبعا، جو چیز طبعا ضمنا ثابت، لا یراع فیہ الشرائط، اس میں شرائط کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ آگے اور مسئلہ ہے کہ اذا تزوج الرجل امرأة، اگر اس شخص نے کسی خاتون سے نکاح کیا، فجاءت بولد لأقل من 6 اشہر، 6 مہینے سے پہلے اس کا بچہ پیدا، چلو 1 دن ہو، 2 دن ہو، 3 ہو، 6 مہینے سے کم ہے، منذ یوم تزوجہ، اس دن سے لے کر جس دن اس نے نکاح کیا تھا، نکاح کے دن سے لے کر آج ولادت ہوئی، تو بیچ میں جو دن شمار کی نا 6 مہینے نہیں بن رہے تھے، مثلا اسلام 5 مہینے پورے ہو چکے تھے، 1 مہینہ اب چل رہا تھا آخر میں، پورا تو نہیں ہوا تھا نا، 6 مہینے نہیں پوری ہوئے، لم یثبت نسبہ، اس آدمی سے بچے کا نسب ثابت نہیں ہوا، لأن العلوق سابق علی النکاح، واضح ہے کہ اس بچے کا علوق نکاح سے کچھ دن تھا یا جو کچھ بھی تھا پہلے ہوا تھا، فلا یکن منہ، لہذا بچہ اس خاوند سے شمار نہیں ہوگا جس نے نکاح کیا تھا۔ وَإِنْ جَاءَتْ بِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَصَاعِدًا، اگر یہ بچہ 6 ماہ پر یا 6 مہینے کچھ زیادہ پر پیدا ہوتا، یثبت نسب منہ، نسب ثابت ہو جاتا ہے، طرف ابھی زوج اور سکت، خاوند اقرار کرتا یا خاموش رہتا، لأن الفراش قائم، کہ فراش قائم ہے نکاح، والمدت تامۃ، مدت بھی حمل کی جو اقل پوری ہے، کوئی ایسا اعتراض وغیرہ نہیں ہوتا کہ جس کی وجہ سے نسب ثابت نہ ہو، اور اس نے کوئی انکار بھی نہیں کیا۔ فإن جحد الولادۃ، اگر یہی خاوند اس نے ولادت کا انکار کیا، یثبت بشہادۃ امرأۃ واحدۃ تشہد بالولادہ، اگر ایک خاتون گواہی دے کہ بچہ پیدا ہوا ہے، آپ صحیح نہیں کہہ رہے، انکار نہ کرے،
تو ولادت کی گواہی دینے پر نسب ثابت ہو جائے گا. حتی لو نفاہ الزوج، لو نفاہ الزوج، اگر خاوند اس کا بار بار انکار کرے گا، نفی کرے گا، یلاعن، تو مفت میں اس کو نہیں چھوڑا جائے گا بلکہ بیوی سے لعان ملاعنہ کرے گا آگے، کیونکہ فراش قائم مدت بھی صحیح ہے، احتمال کامل موجود ہے. ابھی جو انکار کر رہے انکار اس کے لیے معاف نہیں ہوگا. لأن النسب يثبت في الفراش القائم، نسب جو ثابت ہوتے فراش سے ہوتا ہے نا، فراش قائم ہے. واللعان انما يجب بالقذف، اور لعان اس لیے واجب ہوتا ہے کہ کوئی قذف کرے، اور ضروری نہیں ہے کہ وليس من ضروری وجود الولد کہ بچہ موجود ہو. فإن يصح بدونه لعان، بچے کے آنے کے بغیر بھی ہوتا ہے. ایک شخص سے بیوی کو قذف وغیرہ لگا تو اس کے بغیر بھی یہ لعان جاری ہوگا. اگر خاوند سچ ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ در ایک آئے گا. فإن ولدت، اگر بچہ پیدا ہو، ثم اختلفا، اب میاں بیوی کا اختلاف ہو گیا. فقال الزوج، خاوند نے کہا، یہ کیا کہہ رہے اب تزوجت کی منظر بات اشہر، میں نے سے نکاح تو 4 ماہ سے کیا ہے، اب 4 ماہ پورے ہو رہے. وقالت، کہہ رہے نہیں آپ بھول گئے ہیں، ہے منذ 6 اشہر، 6 مہینے ہمارے ہو چکے. کس کی بات ہوگی معتبر؟ فالقول قولها وهو ابنه، بیوی کی بات معتبر ہوگی اور یہ بچہ اس کا بیٹا ہوگا. لأن ظاہر شاہد لها، ظاہر تو بیوی کے لیے شاہد ہے، اسی کے لیے کیا ہے، ممد ہے. فإنها تلد ظاہر من نکاح لا من سفاح، کہ بچہ عموماً نکاح ہی سے ہوتا ہے، زنا وغیرہ سفاح سے نہیں ہوتا. ولم یذکر الاستحلاف، یا ولم یذکر الاستحلاف، لیکن یہاں پر قسم لینے کا مسئلہ ذکر نہیں کہ وہ علی الاختلاف، اس میں بھی اختلاف. وَإِنْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ، اگر شخص اس نے بیوی سے کہا اذا ولدت ولدا فانت طالق، اگر آپ کا بچہ ہوا نا تجھے طلاق ہے میری طرف سے. فشاہد امرأة علی الولادہ، ایک خاتون قابلہ دایا، اس نے کہا کہ آپ کا بچہ ہو چکا ہے. لم تطلق عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، امام سے کے نزدیک اس بیوی کو طلاق نہیں ہوگی. وقال ابو یوسف محمد رحمہ اللہ تطلق، صاحبین کہتے کہ بیوی کو طلاق ہو جائے گی. لأن شہادت حجت فی ذالک، اس دایا کی شہادت اس بارے میں کیا ہے، شہادت گواہی ہے، دلیل حجت ہے. قال علیہ السلام، پیغمبر علیہ السلام فرمایا ہے، شہادت النساء جائزۃ فیما لا یستطیع الرجال النظر الیہ، وہ چیزیں جن میں اطلاع حاصل کرنا مرد کے لیے ممکن نہ ہو، ان چیزوں میں ایک خاتون کی گواہی قبول ہو جائے گی، عورتوں کی گواہی جائز ہوگی. اور یہاں پر بھی ایسا مسئلہ ہے. وَلِأَنَّهَا لَمَّا قُبِلَتْ فِي الْوِلَادَةِ تُقْبَلْ فِيمَا يَبْتَنِي عَلَيْهَا، جب دایا یا ایک خاتون کی گواہی ولادت میں قبول ہوتی ہے نا، تو جو ولادت پر موقوف ہے، کیا ہے، طلاق، اس میں بھی اس کی گواہی قبول ہو جائے گی. فیما یبتنی علیہ و طلاق. ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے کہتے ہیں نہیں طلاق نہیں ہوگی. وہ یہ کہتے کہ انہا ادعت الحنس، وہ خاتون دعا کر رہی اس شخص کے خانس ہونے کا نا، کہ آپ خانس ہو گئے. فلا یثبت الا بحجت تامہ، اس بات کے لیے تو مکمل دلیل ہونی چاہیے. وہذا، وجہ اس کی ہے کہ لأن شہادتن ضروری فی حق الولادہ، ولادت کے حق میں تو چلو ان کی گواہی ضروری ہے، اور ضروری چیز بقدر ضرورت جو ہے کافی ہوتی ہے اور اتنی مقدار میں قبول کی جاتی ہیں. اور جو طلاق کی باتیں نہ وہ تو ایسی نہیں ہے. فلا تظہر فی حق الطلاق، تو طلاق کے حق میں ان کی حجت گواہی ظاہر نہیں ہوگی، کافی نہیں ہوگی. لأنہ ینفک عنہا، کہ ضروری توڑی ہے کہ طلاق کا تعلق ولادت سے ہو، طلاق تو ولادت سے الگ بھی ہو سکتی ہے. وَإِنْ كَانَ الزَّوْجُ قَدْ أَقَرَّ بِالْحَبْلِ، اگر اسی خاوند نے حمل کا اقرار کیا تھا پہلے، جس بیوی کو کہا تھا کہ اگر بچہ ہو گئے تو میں طلاق، اس نے اقرار کیا تھا کیا حاملہ تو ہے خاتون، طلقت من غیر شہادہ عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، امام سے کہ نزدیک گواہی کے بغیر بھی بیوی کو طلاق ہو جائے گی. وعندما صاحبان کہتے تو شرط بھی شہادت القابل نہیں، اگرچہ اقرار کیا ہو حمل کا اس نے، پھر بھی قابلہ کی شہادت شرط ہے. لأنه لابد من حجت للدعواها الحنس، کہ وہ جو حنس کا دعویٰ کر رہی ہے نا اس کے لیے حجت تو ضروری ہے نا. و شہادت و حجت فی علامہ بین، پہلے بھی بیان کیا پہلے مسئلے میں
کہ اس دایا کی گواہی حنس میں کیا ہے؟ حجت ہے۔ وَلَهُ امام سے کہتے ہیں الاقرار بالحمل اقرار بما یفضی الیہ، کہ حمل کا اقرار کرنا ایسے جیسے اس نے ولادت کا اقرار کیا، کیونکہ حمل کا کہنا کہ یہ مجھ سے ہے یا بیوی حاملہ ہے تو مانا ہے کہ بچہ بھی ہوگا، آئندہ ولادت تو ہوگی، تو اس کی طرح کیا ہے؟ مؤدی ہے، مفضی ہے۔ وَلِنَ قَرَّ بِكَوْنِهَا مُؤْتَمَنَا، اور اس نے گویا یہ اقرار بھی کیا ہے نا کہ یہ خاتون کیا ہے؟ اس بات میں سچی ہے، امین ہے، دیانت سے کام لے رہی ہے۔ فَيُقْبَلُ قَوْلُهَا فِي رَدِّ الْأَمَانَةِ، جب وہ رد امانت کی بات کرے گی نا تو اس میں کیا ہوگی؟ اس کی بات قبول ہو جائے گی۔ قال کہ کہہ رہے مزید مصنف سے وضاحت کر رہے کہ حمل کی اقل مدت 6 مہینے ہیں، اکثر مدت 2 سال ہے۔ وَأَكْثَرُ مُدَّةِ الْحَمْلِ، حمل کی جو اکثر مدت سنتان 2 سال ہے۔ لقول عائشہ رضی اللہ عنہ، عائشہ صاحبہ کا یہ کہنا تھا کہ الولد لا يبقى في البطن اکثر من سنتين ولو بظل مغزل، کہ بچہ ماں کے پیٹ میں 2 سال کے بعد باقی نہیں رہتا، 1 منٹ بھی 1 سیکنڈ بھی نہیں رہتا، بس پیدا ہو جاتے، ولادت ہو جاتی ہے۔ ولو بظل مغزل، اگرچہ تکلے کے دمڑکے کے برابر ہو، مانا سوئی کا جو ناکا ہے نا اس کے سائے کے برابر بھی وہ کیا نہیں ہوتا؟ نہیں رہتا، ولادت ہو جاتی ہے۔ وقلہ، کم سے کم مدت 6 اشہر، 6 مہینے ہیں۔ لقولہ تعالی، اللہ ربی کریم کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وحملہ وفصالہ 30 شہرا، اس بچے کا حمل کرنا، پھر کیا کر کے دودھ پلا کر اسے چھڑوانا 30 مہینے ہیں۔ تو 30 مہینے میں جو حمل کی اکثر مدت ہے وہ کتنی ہے؟ کم مدت ہے 6 مہینے، 6 نکال دو 30 سے 24، 24 میں کتنے مہینے ہیں؟ 12 12 2 سال، تو 2 سال کیا ہے؟ اکثر مدت ہے، اور یہ رضاعت وغیرہ کی ہیں۔ ثم قال کہ فرما رہے وفصالہ فی عامین، جب اس کو دودھ چھڑوائے فطام کر، اس میں تو 2 سال لگتے نا، 2 سال تک دودھ پلایا جا سکتے۔ فبقی علی الحمل 6 اشہر، تو آگے کتنے رہ گئے؟ 6 مہینے وہ حمل کے لیے، کم مدت۔ والشافعی رحمہ اللہ یقدر الاکثر ب4 سنین، امام شافعی سے کہتے ہیں نہیں، بچے کے لیے ضروری نہیں کہ 2 سال پر ہو، کبھی کبھی بچہ جو ہے نا 4 سال تک بھی پیٹ میں رہ سکتے، جیسے ضحاک رحمۃ اللہ وغیرہ بہت کچھ لوگ گزرے ہیں۔ وہ کیا تھے 3 4 سال تک ماں کے پیٹ میں رہتے، مگر وہ کیا تھے شاذ و نادر کے واقعات تھے، ان سے استدلال نہیں کیا جا سکتا۔ والحجۃ علیہ ما روینا، والظاہر، و ظاہر ہے کہ عائشہ بیوی نے جو کہا ہے نا اپنی طرف سے نہیں کہا، سن کر کہا ہوگا، انہا قالتہ سماعا، سن کر ایسا کہا ہوگا، اذ العقل لا یہتدی یا لا یہتدی الیہ، کہ عقل ایسے مسائل میں راہ نہیں پاتی، ایسے مسائل میں عقل نہیں چلتی۔ آگے مسئلہ ذکر کر رہے من تزوج امتن، اگر کسی نے ایک انیس سے نکاح کے فطلقہا، طلاق دی، ثم اشتراہا، پھر اسی کو خرید لیا، فإن جاءت بولد لأقل من 6 اشہر، اگر بچہ ہوا 6 مہینے سے کم پر، نکاح کیا پھر طلاق دی پھر خرید لیا۔ منذ یوم اشتراہا، جس دن خریدا اس دن سے لے کر آج تک مثلا 6 مہینے نہیں پوری ہوئے تھے کہ بچہ پیدا ہوا، کیا ہوگا؟ کہہ رہے کہ لازم ہوئی بچہ اس کا ہوگا، وَإِلَّا لَمْ يَلْزَمْ، اور نہ نہیں، لِأَنَّهُ فِي الْوَجْهِ الْأَوَّلِ، پہلی صورت میں کہ جب یہ 6 مہینے سے پہلے پیدا ہو جائے نا، ولد المعتدتی، گویا یہ عدت گزار رہی تھی، معتدہ کا بچہ ہے، اور معتدہ کی عدت وضع الحمل ہے، تو لگے گا ایسا کہ فإن العلوق سابق علی الشراء، شراء سے پہلے یہ علوق ہو چکا تھا۔ وفی الوجہ الثانی، دوسری صورت میں کہ بچہ 6 مہینے یا 6 مہینے سے زیادہ پر پیدا ہو جائے، جب سے یہ خرید رہا تھا تو اس وقت سے 6 مہینے ہو گئے تھے یا زیادہ۔ ولد المملوکۃ، تو پھر مملوکہ کا بچہ تصور کر لینو اضاف الحادث الى اقرب اوقاتہ یا اقرب وقتہ، کہ جو بچہ بعد میں علوق ہو جائے، حادث ہونا پہلے سے نہ ہو، سابق نہ ہو،
وہ قریب وقت کی طرف مضاف ہوتے، فلا بد من دعوت، دعوی کرنا ضروری ہے ورنہ نسب نہیں ثابت ہوگا۔ وهذا اذا كان الطلاق واحدا بائنا او خلع و رجیع، یہ صورت کی بات ہے کہ طلاق بائن ہو یا خلع کیا ہو یا رجیع طلاق۔ اما اذا كان سنتین، اگر دو طلاق کی یثبت النسب الى سنتین، پھر تو 2 سال تک بھی نسب ثابت ہے، من وقت الطلاق، طلاق کی وقت سے، لأن حرمت علیہ حرمت غلیظہ، کی خاتون تو اس پر حرمت غلیظہ کے ساتھ آرام ہو گئی نا 2 طلاق دے کر، فلا اضاف العلوق الی ما قبلہ، پہلے کی طرف یہ علوق مضاف نہیں ہوگا، لأن لا تحل بالشراء، کی خریدنے سے وہ خاتون اس کے لیے حلال نہیں ہوگی۔ ومن قال، اگر شخص نے کہا لیمتی، کنیز سے، ان کان فی بطن کے والد، اگر آپ کے پیٹ میں بچہ ہے، فہو منی، میرے سے ہے، مجھ سے ہے، فشہدت علی الولادۃ امرأۃ، کی سے خاتون نے گواہی دی کہ آپ کا بچہ ہو چکا ہے یا اس کنیز کا، فہی ام ولدہ، یہ اس کا ام ولدہ ہو گئی، یہ اس کی کیا ہوگی؟ ام ولدہ بن گئی، لأن الحاجۃ الی تعیین الولد، یہ پر کیا تھا؟ بچے کے تعین کی ضرورت تھی نا، وہ ضرورت ہو گئی۔ ویثبت ذالک، یا ویثبت ذالک شہادۃ القابلۃ بالاجماع، تو دایا قابلہ کی شہادت سے یہ تعین ہو جاتا ہے۔ ومن قال لغلام، اگر شخص نے اس نے کسی غلام سے کہا، ہو ابنی، وہ میرا بیٹا ہے، ثم مات، پھر مر گیا، فجاءت ام الغلام، اس لڑکی کی ماں آ گئی، غلام تھا یا لڑکا تھا؟ ماں گئی، وقال کا کیا نمرتہ، میں اس کی بیوی ہوں، فہی امرت، اس کی بیوی تصور ہوگی، وہ ابن، اس کا بیٹا ہوگا، تاریثانی ہی، دونوں اس وفات شدہ مرد کے کیا ہوں گے؟ وارث ہوں گے، کیونکہ جب اس نے کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے تو اس کی کوئی ماں بھی تو ہوگی نا، ہوا سے تو نہیں ٹپکا ہے، جب کوئی ماں ہوگی وہ بھی آئے گی، کوئی نہ کوئی تو ہوگی آخر، جب وہ ثابت ہو جائے کہ چلو اس کی بیوی ہو گئی تو دونوں میراث لیں گے۔ وفی النوادر، نوادر میں امام حسی کی کتاب کی جعل هذا جواب الاستحسان، یہ استحسان نے سکا ہے، والقیاس، قیاس کا تقاضا ہے کہ اللہ یکون لها المراث، کہ اس خاتون کو میراث نہ ملے، لأن النسب كما يثبت بالنکاح الصحیح يثبت بالنکاح الفاسد وبالوطء عن شبهة وبملک الیمین، کہ کسی لڑکے کا نسب جیسے صحیح نکاح سے ثابت ہوتے، صحیح نکاح کیا تھا کسی خاتون سے، اسی طرح فاسد نکاح کیا تھا غلط طریقے پر تھا، شرط فاسد تھی شاید اس میں، اگر اس سے بچہ ہو جائے وہ بھی اس کا بچہ ہو سکتا ہے، یا شعبے سے غلطی میں کسی اور سے وطی ہو گئی تھی، اس سے بچہ ہو گیا تو وہ بچہ کیا ہوگا؟ اس مرد کا ہوگا، اس شخص کا جس نے وطی بھی شعبہ کیا تھا، اور عقر دے گا وہ الگ بات ہے۔ اس طرح سے ملک یمین سے بھی بچہ ثابت ہو سکتا ہے کہ اس کی اپنی کنیز تھی، بچہ ہو گیا، اس نے کیا کر دیا، کوئی انکار وغیرہ نہیں کیا، بچہ ثابت ہو جائے گا۔ فلم یکن قولہ اقرار بالنکاح، یہ جو کہہ رہا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے تو ضروری توڑی ہے کہ نکاح کا اقرار کر رہے، ممکن ہے وطی بشبہ کی وجہ سے اس کا بچہ ہو، ملک یمین کی وجہ سے ہو، یہ جو خاتون آ رہی کہ میں بھی اس کی بیوی ہوں تو اس سے اس کو تھوڑی میراث ملے گی، یہ تو ایک قیاس کا تقاضا ہے، مگر ہاں کیا کریں گے؟ اس خاتون کو میراث دیں گے۔ وجہ الاستحسان، استحسان کی وجہ سے، دلیل خفی کی وجہ سے، کہ ان المسألۃ فیما اذا كانت معروفۃ بالحریہ، کہ یہ مسئلہ اس صورت کی ہے کہ جب وہ خاتون معروف ہو کہ یہ آزاد خاتون ہے، یا وبکون ام الغلام، یا لوگوں کو معلوم نہ کہ یہ خاتون اسی لڑکی کی ماں ہے، اور نکاح اسے کیا ہے؟ وہ صرف متعین کرنے والا ہے، والنکاح صحیح هو المتعین، نکاح صحیح تو متعین ہے، تو جب متعین ہے کہ اس سے نکاح ہوا تھا کیونکہ اس لڑکی کی ماں ہے نا، تو اب یہ کہاں سے احتمال آ گیا کہ وطی بشبہ کی وجہ سے شاید بچہ ہو چکا ہو، یا نکاح فاسد کی وجہ سے، یا ملک یمین کی وجہ سے۔ والنکاح صحیح المتعین لذالک وضعا وعادتا، شرعا بھی ایسا ہے، عادتا بھی ایسا ہے۔ ولو لم يعلم، لیکن اگر لوگوں کو یہ معلوم نہیں تھا کہ بأنہ حرہ کی آزاد ہے کوئی، فقالت الورثۃ، ورثہ نے اس سے یہ کہا کہ آپ کہہ رہی نا کہ میں اس کی خاتون ہوں، انت ام ولد، تم ولدہ ہو، فلا میراث لها، پھر میراث نہیں ہوگی، میراث نہیں ملے گی، لأن ظہور الحریہ باعتبار الدار حجت فی دفع الرق، آزادی کا ظاہر ہونا
دارالاسلام کی وجہ سے تو غلامی اور رقیت دفع کرنے میں حجت ہے کہ آپ خود سے رقیت کو دفع کرے کہ میں غلام رقیق نہیں ہوں، ٹھیک ہے، ہو جائے گا کیونکہ دارالاسلام ہے، مگر یہ دارالاسلام ہونا اس کے لیے کافی نہیں کہ کسی کو میراث بھی ملے. لا فی استحقاق المیراث، استحقاق میراث کے لیے حجت نہیں ہے، صرف دفع رقیت کے لیے کیا ہے دارالاسلام ہونا حجت ہے.